بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ قال کہا، یہ عصای میری لاٹھی ہے، میری عصا ہے، اتوکّؤ میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہش اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس کے، علی غنمی اپنی بکریوں پر، ولی اور میرے لیے، فیہا اس میں، مآرب فائدے ہیں، اخری کچھ دوسرے۔ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا پیار محبت کا، اور بات کس طرح شروع کی اور کس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، پتہ چلتا ہے بات کرنے کا طریقہ، بات کی تہ میں جانے کا سلیقہ، بات پہنچانے کا۔ قال ہی عصای، جواب میں اگرچہ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتانے کے بعد کہ اس کے کئی ایک فوائد بھی بیان کر دیے۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر سے متعلق سوال نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے لاٹھی کیوں پکڑ رکھی ہے۔ اس لیے جواب میں یہ لاٹھی ہے کہہ کر اس کے چند ایک فوائد بھی بیان کیے، مگر آخر میں بات مختصر کر دی کہ اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی تو پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے گا۔ دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت میں بے اختیار بات لمبی ہوتی گئی، مگر ایک طرف محبت کا تقاضا تھا کہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے، دوسری طرف ادب زیادہ بات کرنے سے مانع تھا، اس لیے ایک اپنی ضرورت ٹیک لگانا اور ایک اپنی بکریوں کی ضرورت پتے جھاڑنا بیان کر کے آخر میں یہ کہہ کر بات کو مختصر کر دیا، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اور یہ بہترین توجیہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے بہت سے دیگر فوائد بھی بیان کیے ہوں، جن کا اللہ رب العزت نے مختصر الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا ہو۔ اس صورت میں یہ اختصار موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہوگا، جبکہ مفسرین لاٹھی کے استعمال اور اس کے فوائد کے بارے میں مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ لاٹھی سے ٹہنی کو ہلانا تاکہ پتے گر پڑیں لیکن شاخ بھی نہ ٹوٹے۔ یہ لفظ لاٹھی مار کر پتے جھاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مآرب مزید کہ را کے فتح اور کسرہ اور ضمہ کے ساتھ کیا کیا میننگ ہے؟ جمع کی صورت میں ہے حاجت، یعنی وہ کام جن کی ضرورت پڑتی ہے، لاٹھی کے فوائد پر سامنے آتے ہیں۔ لاٹھی کے فوائد بے شمار ہو سکتے ہیں، ان میں چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اتنی معلومات، اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے کہ جس اینگل سے دیکھو ایک نیا پوائنٹ ملتا ہے ہمارے لیے۔ لاٹھی کے فوائد بے شمار ہیں اور عربوں کے بہت سے واقعات بھی ہیں، اس میں ہم صرف چند ایک جانیں گے۔ ابن العربی سے پوچھا گیا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى سے آخر کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی تمام ضروریات تو بیان نہیں کر سکتا، البتہ لاٹھی کی ضرورت کی چند چیزیں بتا سکتا ہوں۔ وہ یہ کہ لاٹھی سانپ، بچھو، بھیڑیے اور سانڈ اور کھیت اجاڑنے والے جانوروں کے لیے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ بڑی عمر کے بوڑھے، کمزور، بیمار لوگ، کٹی ہوئی ٹانگ والے اور لنگڑے اس کا سہارا لیتے ہیں، یہ انہیں دوسری ٹانگ کا کام دیتی ہے۔ اندھے کو قائد کا کام دیتی ہے۔ دھوبی، رنگساز اور تندور اور چولہے کی راکھ ہلانے والوں کے بھی یہ کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ
चूना कूटने, तिल वगैरह झड़ने के काम भी आती है। डाक ले जाने वालों और किराए के जानवरों के साथ जाने वालों के काम आती है। कि लाठी के सहारे छलांग भी लगाई जा सकती है जानवर के ऊपर से। फालिज ज़दा के झुकाव को सीधा भी करती है। इसके अलावा चरवाहे इसे बकरियों के लिए और तमाम सवार अपनी सवारी के लिए साथ रखते हैं। कोई भारी बोझ हो तो इसमें दाखिल करके इसे दोनों हाथों से पकड़ भी लिया जाता है। बाज़ औक़ात दो आदमी उसका एक एक किनारा पकड़ लेते हैं। चाहो तो दीवार में ठोक कर मेख बना लो, या खुली जगह में गाड़ कर सुतरा बना लो, या फिर छतरी बना लो। अगर नोक लगा दो तो बर्छी भी बन जाती है। कुछ और बढ़ा दो तो नेज़ा भी बन जाता है। लाठी कूड़े का काम भी करती है। कूड़े के ढेर को संभालने के असलहे के तौर पर भी कंधे पर रख कर उसके साथ कमान, तुरकश और पानी या दूध वगैरह का बर्तन भी लटकाया जा सकता है। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी छोटी हो तो लाठी साथ मिलाकर पानी निकाल सकते हैं। चादर इसके ऊपर डालकर साया भी कर सकते हैं और दरिंदों का मुकाबला भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपकी मालूमात में मुफ्त में इजाफ़ा हो गया। अपना ख़याल रखिएगा और अपनी हर दुआ में हमें और हमारे मिशन को याद रखिएगा। قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى